اور سر آج ہم بات کریں گے، ایک دم سے ڈالر ریٹ بھی بڑھ گیا. خیر ڈالر ریٹ بڑھنا کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، پچھلی گورنمنٹس میں بھی ہوتا رہا ہے. لیکن اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرطیں مان لی گئی ہیں، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ آگے یہ سال جو ہے کافی مشکل نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک طرف اکانومی کو اور دوسری طرف جس قسم کی لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، اپوزیشن کے لوگوں کو، جو کہ خیر پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا. تو آپ کے خیال سے اس وقت پاکستان کی یہ حالت کیسے ہوئی ہے اور اس میں سے نکالا کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے یا ہم مزید پرابلمز کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں آرزو، پہلے تو بہت شکریہ کہ آج ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. دیکھیں پچھلے کوئی اگر ہم 10-12 سال کو اگر دیکھ لیں تو بہت مشکل سے جمہوریت مستحکم ہو رہی تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ دھرنوں کا جو سلسلہ شروع ہوا. تو اگر 2014-15 وغیرہ سے لے کے دیکھ لیں تو جس طرح سے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا ہے اور جس بے شرمی اور جس ڈٹائی سے جو جمہوریت کی روایات کے خلاف باتیں ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک عدم استحکام جو ہے وہ چلتے چلتے اس کو ہم نے دیکھا کہ اب پھر کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا مورہ لے کے آئے اور وہ اس کی اپنی جو بھی صورتحال تھی تو اس کے بعد سے اور ہمارا جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ اس وقت عروج پر پہنچا ہوا ہے. اور اس سیاسی عدم استحکام کے عروج کی وجہ سے یا اس کے اس طرح شدید ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہماری جو سماجی زندگی ہے اس کے اوپر بھی بہت اثر پڑا ہے، ہماری معاشی زندگی کے اوپر بھی بہت اثر پڑا ہے. اور سچی سی بات یہ ہے، اگر میں یہ کہوں تو برا نہ منائیے گا، کہ ہم بے شرمی کی حدوں سے آگے جاتے ہوئے بغیرتی کی حد تک ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں. یہ مطلب کیسے ہم لوگ ہیں کہ ہم بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اپنی معیشت کو مستحکم کریں، سیاسی استحکام لائیں، جمہوری نظام کی بہتری کے لیے کام کریں، عوام کی فلاح کے لیے کام کریں. عوام جو اس وقت مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے کوئی ہم سوچیں. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. جو عمران خان کر رہا تھا اپنے دور حکومت میں اپوزیشن کے ساتھ، وہی اب جب یہ لوگ آ گئے ہیں اب یہ بھی اسی طرح کا کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک نیریٹو بلڈنگ کا پروسیس جو پی ٹی آئی نے انٹروڈیوس کرایا ہے وہ بہت شاخسانہ ہے. اور اب نہ صرف ان کے سیاستدان پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اداروں کے خلاف، لوگوں کے خلاف، اور جس طرح کی وہ دھمکیاں دیتے ہیں، وہ آج سے نہیں دے رہے ہیں، وہ بہت وقت سے دے رہے ہیں. جب سے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو انٹروڈیوس کرانے، ان کو پاور میں لانے کا منصوبہ بنایا ہے 2014 سے آنورڈ، تب سے اب ان کی زبان زیادہ خراب ہوئی ہے. اور ابھی آپ یہ دیکھیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کو منشی کہہ دیا تو کیا بات ہو گئی. اسحاق ڈار کو منشی کہنے کی بات نہیں تھی آرزو. آپ اس کا جو دوسرا جس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اسحاق ڈار کو منشی کہہ دیا تو کون سی بات. دوسرا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کے ممبران کو نتائج بھگتنے اور ان کے خاندان والوں کے لیے جو تھریٹس دی گئی ہیں، وہ بہت بڑا المیہ ہے آج کا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کوئی سیاستدان اٹھ کے کسی ادارے کے سربراہ کو، اور اس سربراہ کو جو آپ نے خود لگایا ہے، اور ان کے ممبران کو اور ان کی خاندان والوں کو آپ تھریٹس دینا شروع کر دیں، اس سے زیادہ گھٹیا پن کسی سیاستدان کا نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی اس طرح کا گھٹیا پن کرے گا تو اس کو اس کے نتائج بھگتنے چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تھریٹس دیں اور اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار نہ ہوں، جبکہ آپ کی اس طرح کے عمل کی وجہ سے پورا ملک الگ سے نتائج بھگت رہا ہے، ہمارا سماج الگ سے نتائج بھگت رہا ہے. اور جس طرح کی صورتحال اور کیوس پیدا ہوتا رہا ہے 2014 سے لے کے اب تک، اس کی وجہ سے جو معاشی عدم استحکام ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہی لوگ ذمہ دار ہیں نا، کہ جو جنہوں نے اس طرح کا کیوس کریٹ کیا ہے.
अब ये देखें, अभी आप कह रहे थे कि IMF और हमारे यहाँ डॉलर का रेट बढ़ना, लेकिन इस तरह का डॉलर का रेट बढ़ना जो होता है, ये आम तौर पर इस बात की निशानदेही होती है कि आप सख्त मुआशी बहरान का शिकार हैं, और वो हम हैं। बड़ी मुश्किल से हम मिन्नतें तरले करते हुए IMF को राज़ी किया कि वो जो प्रोग्राम तातुल का शिकार था वो बहाल हो जाए। अब वो कितने वक्त से उन्होंने इस बात का इंदिया दिया हुआ है कि हम ये प्रोग्राम बहाल कर रहे हैं, फिर वो बहाल नहीं हो रहा है। कभी एक टर्म्स वो डिक्टेट कराते हैं, फिर दूसरी टर्म्स डिक्टेट कराते हैं, कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ। देखें, मैं ये IMF का ये, जैसे मैं अभी आप से कहूँ या मेरा और आप मुझसे कहती हैं कि मुझे कर्जा दे दो, या मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा लोन दे दो, तो हम कर्ज की रिकवरी का कोई मैकेनिज्म बनाएंगे। आप मुझसे पैसा लेके कहाँ खर्च करती हैं और कैसे आपने वापस करना है, वो आपका मसला है। मैंने आपसे कर्ज लेकर मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे मैंने अपने पैसे वापस आपको करने हैं, ये मेरा मसला है। तो IMF से कर्ज लेना हमारा मसला है, और उसको वापस करना, उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जो प्रोसेस है, वो उसको तय किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि IMF बेशर्मी और ढिठाई के साथ हमें ये बताए कि आपने ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, वो जाहिर है कि अपने पैसे रिकवर करने के लिए हमें कहेगा महंगाई करो। वो पहले भी हमने महंगाई की हुई है, हमें मजीद करनी पड़ेगी, ये सब लोगों को पता है। अब उसके ऊपर अपोजिशन किस तरह से टैक्सेस लगाएंगे ना, अब उसके ऊपर अपोजिशन अपनी सियासत को बिल्टअप कर रही है। तो गॉड से ये कोई मुज़ाका खेज, कैसी मुज़ाका खेज बात है। लेकिन जो ज़्यादा मुज़ाका खेज बात है आरज़ू, वो ये है कि IMF ये कहे कि आपने अपनी इंपोर्ट्स बंद नहीं करनी। भाई, आप कौन है हमें ये बताने वाले कि हमने इंपोर्ट्स करनी है कि नहीं करनी है, और कौन सी इंपोर्ट्स बंद करनी है और कौन सी इंपोर्ट्स नहीं करनी है? तो ये तो उसको नहीं बताना चाहिए कि अगर कुत्ते का खाना आएगा, कि बिल्ली का खाना आएगा, कि गाड़ियां आएंगी, कि कॉस्मेटिक्स इतनी वो आएंगी। हम किस चीज़ के ऊपर अपना ज़र मुबालगा ज़ाहिर कर रहे हैं? एक तो मैं तो इस चीज़ के ऊपर बहुत शद्दुमत के साथ इसके ऊपर जोर देता हूँ कि हमें इमीडिएटली अपनी जितनी भी LCs हैं, सवाए अगर कोई हमें मेडिसिन्स मंगवानी है या ऑपरेशन के या इस तरह के कोई साजो सामान मंगवाना है, तो वो हमें मंगवाना चाहिए। अगर हमें कोई फौजी साजो सामान मंगवाना है तो हमें नहीं मंगवाना चाहिए। अगर हमें गाड़ियां इंपोर्ट करनी है तो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई और इस तरह के सामान तायुश, जिसको हम कहते हैं लग्जरी आइटम्स, अगर कोई और लग्जरी आइटम्स हमने इंपोर्ट करने तो हमें नहीं करना चाहिए। कुत्ते बिल्लियों का खाना नहीं आना चाहिए, कॉस्मेटिक्स नहीं आने चाहिए, या इस तंबाकू नहीं इंपोर्टेड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए यार। अगर कोई पाइप पिए बगैर मर सकता है तो वो मर जाए। अगर किसी के मैं इधर इस्लामाबाद में रहती हूँ और मैंने इस्लामाबाद में उनकी बहुत बड़ी सी शॉप है, वहाँ पर देखा कि एक साहब जो है वो इम्पोर्टेड पानी मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि जी मतलब पाकिस्तान का पानी नहीं पीना है, तो पता नहीं कौन सी कंट्री की पानी की बॉटल्स जो थी, आम पानी की बॉटल्स, वो खरीद रहे थे। तो यहाँ तो ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके इस तरह सही बात है, और मैंने खुद देखा है। ये एग्जैक्टली ऐसा है, एग्जैक्टली ऐसा है। अभी आप सिगार शॉप्स के ऊपर चले जाएं, पाइप के टोबैकोस की शॉप्स के ऊपर चले जाएं, वहां पर कितना महंगा है। वो जाहिर है कि पाकिस्तान में तो नहीं बन रहा, बाहर से आ रहा है। आप पानी कह रहे हैं, इवन बहुत अच्छी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान के अंदर बनती हैं, लेकिन लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर पाकिस्तान की 2000 की है तो वो 12000 वाला इस्तेमाल करना पसंद करेंगे वो इसको। फिर हमारे यहाँ जो अमीर लोग हैं वो अपनी गाड़ियाँ हर 6 महीने के बाद बदलना, कि अमेरिका में फलां मॉडल आ गया तो जर्मनी में फलां आ गया, बरतानिया में, और हमने इंपोर्ट करना है। अभी हमारे दोस्त ने 2 गाड़ियाँ जो हैं वो इंपोर्ट की हैं। मैं उसने गया कि मैं कही यार ये तो नहीं थी, कह रहे हाँ ये फलां नया मॉडल आया था, ये अप मॉडल है 2023 का। तो अब उस तरह की चीज़ों के ऊपर पैसा तो नहीं ज़र मुबादला जाना चाहिए। फिर IMF ये कहता है कि डॉलर के ऊपर कैप ना लगाएं। ये हमारी मर्जी होनी चाहिए कि IMF हमें बताएगा कि हमने डॉलर के ऊपर कैप लगाना है कि नहीं लगाना है। हम देखें, दुनिया के दूसरे मुल्क भी हैं ना जो भिखारी नहीं है, बेसिकली तो हम भिखारी हैं।
وی آر بیگرس بیسکلی. تو بیگرس جو ہیں اب ان کی پھر جو بھی حالت ہونی چاہیے، میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف اس لحاظ سے ٹھیک کر رہا ہے چونکہ بیگرس ہیں. لیکن پھر بھی اب جیسے اب یہ دیکھیں کیپ لگا ہوا تھا، آپ 220-21 کے قریب آپ کو ڈالر مل رہا تھا، اب ایک دم 272-74 پہ ہو گیا. جن بچوں کی کوئی فیسیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، اب ایجوکیشن ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور ان کو پڑھنا چاہیے. کنٹمپریری ایجوکیشن کا کیونکہ ہمارا نظام تعلیم جہاں تک وہ ہے اس کی سکت وہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں گلوبلی کمپیٹیٹو بنا سکے. اب جن بچوں کی فیسیں جانی ہیں، بے شمار بچے ہمارے اسکالرشپس کے اوپر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا جیب خرچہ دوسری چیزیں تو جاری ہیں، وہ تو جانی ہیں. اب وہ روک دیں ان بچوں کے جو تعلیمی اخراجات ہیں. بعض لوگوں نے جن کو باہر علاج کرنا ہے پاکستان میں ممکن نہیں ہے، اب ان لوگوں کو ڈالرز نہیں مل رہے ہیں، لیکن کتوں کا کھانا آئے گا، گاڑیاں آئیں گی، کاسمیٹکس آئیں گے، فلاں چیز آئے گی. جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ پانی بھی امپورٹڈ ہے اور وہ آ رہا ہے. آپ یہ اب ہمارے ہاں سافٹ ڈرنکس 1000 قسم کے ملتے ہیں، لیکن ہم آپ بڑی شاپس پہ چلے جائیں، F7 F6 اور یہ جو F11 اور کوثر اور یہ سارے، کین یو بلیو کہ وہاں پہ کتنا بھرا ہوا ہے امپورٹڈ، آپ کے سپائسز امپورٹڈ ہیں، آپ کی یار فار گاڈ سیک آپ جا کے دیکھیں کیا کیا بھرا ہوا ہے. ایون سافٹ ڈرنکس امپورٹڈ ہیں. تو ایسی صورتحال تو اب وہ غریب آدمی تو نہیں جا کے استعمال کر رہا. اب وہ جو امپورٹڈ سٹاف ہے وہ کراچی کمپنی میں تو نہیں بک رہا، وہ اپارا میں تو نہیں بک رہا، وہ گوال منڈی میں تو نہیں بک رہا، وہ بورڈ بازار میں تو نہیں بک رہا. اور سر بک رہا ہے تبھی تو رکھا ہوا بھی ہے، مطلب نہیں، لیکن رکھا ہوا دیکھیں رکھا ہوا کس کے لیے ہے؟ جو کوثر مارکیٹ سے میں آج تک، مجھے اتنا وقت ہو گیا کوثر مارکیٹ سے میں نے شاپنگ نہیں کی، 1-2 دفعہ گیا ہوں دیکھنے کے لیے، تو لیکن جب ان کی پرائسز دیکھیں تو میں نے کہا یار یہ جو ڈالرز میں کمائے گا یہ وہی خرید سکتا ہے. لیکن اب ڈپلومیٹس ہیں، ان کے لیے ڈپلومیٹک بانڈڈ ویئر ہاؤسز بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، لیکن ان کے نام کے اوپر کتنے لوگ عیاشی کر رہے ہیں. ہمارے بڑے بڑے بیوروکریٹس جو ہیں، جو لنگی پہن کر اپنی سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی شامیں جا کر دیکھیں اور ان کی راتیں دیکھیں کیسی ہیں. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. اور یہاں پر حکومت کو چاہیے، اب فوریکس مافیا ہے، وہ دیکھیں کیسے دندناتا پھر رہا ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے. ملک بوستان کی آج آپ نے اگر اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھا ہو، میرا یہ خیال ہے کہ جتنے یہ فوریکس کے ٹریڈ کرنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا عقل کی بات کرنی چاہیے، شعور کی بات کرنی چاہیے کہ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں نہیں مل رہا. کریڈٹ کارڈ کے اوپر آپ نے اگر $10 کی پیمنٹ کرنی ہے آپ نہیں کر پا رہے. میرے زوم کی پیمنٹ جانی تھی میں نہیں کر پایا. کین یو بلیو؟ یہ صورتحال ہے. اب میں نے باہر اپنے کسی دوست کو کہا، میں کہ یار یہ میرے زوم کا اکاؤنٹ ہے، اس کی یہ $200-400 کی پیمنٹ جانی ہے، میرے $200 یا $300 ہے، یہ پیمنٹ جانی ہے، یار یہ ذرا میری پیمنٹ کر دو. کہ تو پاکستان سے کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں کہ یار پاکستان سے ہمارے کریڈٹ کارڈ کے اوپر اب ہم پیمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے. اب لیکن اگر کسی کو لوکل بینکس نے روک رکھا ہوگا سر، اگر کوئی انٹرنیشنل بینک ہوگا تو شاید اس کا چل جائے. تو نہیں، تو وہ تو میں نے پھر پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب آپ کریڈٹ کارڈ کے اوپر بھی ڈالرز کے اوپر پہ آپ پیمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن دوسری طرف کیا صورتحال؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور کہیں پہ ہمارے لوگوں کو بھی خیال کرنا پڑے گا.